لیسکو کا بجلی کے خراب میٹر تبدیل کرنے کا منصوبہ تاحال نامکمل 23,000 سنگل اور 2,000 3 فیز میٹرز کے خراب ہونے کا انکشاف عملے نے میٹرز پر ڈیفیکٹیو کوڈ لگا کر خراب ڈکلیئر کر دیا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے 5 ارب 94 کروڑ روپے کی منظوری ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کی تیاری پبلک اداروں میں ریٹرو فٹنگ کے لیے 3 ارب 81 کروڑ 11 لاکھ روپے بھی منظور حمزہ شہباز زائد اثاثوں کے کیس میں تسلی بخش جواب دینے میں ناکام نیب نے 16 اپریل کو پھر طلب کر لیا ترجمان مسلم لیگ نون ملک احمد خان کہتے ہیں نیب کا 85 ارب منی لانڈرنگ کا الزام ہائی کورٹ پہنچتے پہنچتے 3 ارب کا رہ گیا میاں منظور وٹو بھی نیب کے ریڈار پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر سیاستدان کو 23 اپریل کے لیے طلبی کا نوٹس 400 سے زائد غیر قانونی بھرتیوں پر پوچھ گچھ کی جائے گی تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کارکنوں کو نظر انداز کرنے پر ناراض قیادت کے رویے سے دل برداشتہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی استعفیٰ چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی اور سیکرٹری جنرل ارشاد داد کو بھجوا دیا میاں نواز شریف کی طبی معائنے کے لیے شریف میڈیکل سٹی آمد نیورو سرجری اور نیورو سائنسز کے پروفیسرز نے معائنہ کیا سابق وزیر اعظم کی علاج کے لیے لی گئی ضمانت کے 4 ہفتے باقی رہ گئے حنیف عباسی شیخ زید ہسپتال سے کیمپ جیل منتقل روبکار موصول ہونے پر آج رہائی کا امکان ڈپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ روبکار جاری کریں گے رہائی کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا گیا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا کمال دیا کچھ بھی نہیں اور حساب مانگ لیا ٹیچنگ ہسپتالوں سے منصوبوں میں تاخیر پر جواب طلب فرض ملے نہیں کام کیسے ہوتا سرکاری ہسپتالوں کے ذمہ داروں نے کرارا جواب دے دیا ایف بی آر کے بدعنوان آفیسرز اور اہلکاروں کے لیے شکنجہ تیار کرپٹ افسران اور عملے کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل قائم کرپشن کرنے والے عملے کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروا دی گئی محکمہ ایکسائز میں نمبر پلیٹوں کا بحران شدت اختیار کر گیا یونیورسل پلیٹس کے انتظامات مکمل ہونے تک عارضی طور پر موجودہ ڈیزائن کی نمبر پلیٹس جاری کرنے کا منصوبہ سیکرٹری ایکسائز نے کمپنیوں سے کانٹریکٹ جاری کرنے کی اجازت مانگ لی شہر کے متعدد مراکز صحت پر انتظامی امور میں غفلت سہولیات ناپید 2 مراکز صحت میں یونین کاؤنسل آفس بن گئے کئی میں ایکسپائر ادویات کی موجودگی کا انکشاف سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ جمع کروا دی پنجاب ایسوسی ایشن آف گورنمنٹ انجینئرز نے دھرنا مؤخر کر دیا انجینئرز اریگیشن سیکریٹریٹ میں 15 اپریل کو دوبارہ دھرنا دینے کا اعلان مظاہرین کا ٹیکنیکل الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ شادی ہالز اور مارکیز کی کمائی کا آڈٹ شروع 68 شادی ہالز کو ایف بی آر کے نوٹسز ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے 15 دن کی مہلت پانی کا ٹیرف بڑھانا غیر قانونی باسا کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ریٹ بڑھانے کا نوٹیفیکیشن اٹارنی جنرل کے زیر زمین پانی حاصل کرنے والی کمپنیوں پر ٹیکس کے خلاف کیس میں دلائل مکمل ہائی کورٹ نے حکم امتناعی میں 19 اپریل تک توسیع کر دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہائی کورٹ کے فل بینچ نے توہین عدالت کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا ادھر مستعفی ہونے والے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عبید کی لا افسران سے الوداعی ملاقات کہتے ہیں وہ عدالتوں کے احترام پر یقین رکھتے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امتیاز کیفی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد ارسلان خان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا محمد ارسلان خان ملتان میں پنجاب کے لا افسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے
نیب نے معروف قانوندان نعیم بخاری کی خدمات حاصل کر لی. نعیم بخاری شہباز شریف، فواد حسن فواد، احد چیمہ کے خلاف مقدمات میں معاونت کریں گے. نیب کا پروسیکیوشن ڈویژن اس سلسلے میں نعیم بخاری کی معاونت کرے گا. ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ 2 عثمان غنی LDA ایونیو کی تاخیر کا مرکزی کردار. اعلیٰ افسر پر رشوت لے کر اراضی ڈی نوٹیفائی کرنے کا الزام. ادارہ ترقیات چہیتے افسر کو بچانے کے لیے کوشاں. ذمہ داروں کے خلاف ریفرنس نیب کو بھیجنے سے روک دیا گیا. ملزم ڈسٹرکٹ جیل، گواہ سیف سٹی اتھارٹی کے دفتر میں اور عدالت ناروے میں. ملکی تاریخ میں پہلی بار قتل کے ملزم کا آن لائن ٹرائل مکمل. ناروے پولیس کے افسران سیف سٹی اتھارٹی کی مہارت کے قائل ہو گئے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. ابوظہبی سے لاہور آنے والے مسافر سے 84 موبائل فونز برآمد. موبائل فونز کی مالیت تقریباً 20 لاکھ ہے. اچرا میں متعدد کارروائیوں میں ملوث موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار. ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد. وزیر اعظم کا VVIP ریل سیلون وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال. انشاءاللہ وزیر اعظم اور صدر بھی ٹرین کا سفر کریں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں غیر ملکی سفیروں کو بھی ریل پر سفر کی دعوت دیں گے. بولے وزیر اعظم جلد تمام مسائل پر قابو پا لیں گے. امام کعبہ کا 16 اپریل کو لاہور آمد کا پروگرام. امام الشیخ کی گورنر، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں شیڈیول. امام کعبہ نماز مغرب بادشاہی مسجد، نماز عشاء جامعہ اشرفیہ میں پڑھائیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی خوش دامن کی نماز جنازہ ادا. پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد، لارڈ میئر لاہور عابد شیر علی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، اعتزاز احسن، سینیٹر ولید اقبال، رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ، وائس پریزیڈنٹ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد، جسٹس ریٹائرڈ شیخ ریاض، چیئرمین نیسلے پاکستان، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کا ریلوے اسٹیشن پر قائم پناہگاہ کا دورہ. کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے پناہگاہ میں مقیم افراد کے ساتھ کھانا کھایا. ڈپٹی کمشنر سالیہ سعید کی کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر کو انتظامات کے بارے میں بریفنگ. لارڈ میئر لاہور مبشر جاوید سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کوئٹہ میر فاروق کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا لاہور اور کوئٹہ کے بلدیاتی نظاموں پر تبادلہ خیال. سعودی عرب کے معروف بزنس مین عابد اور سمیع سردار کی پاکستان آمد. مشہور بزنس مین خالد انصاری نے ایئرپورٹ پر بھرپور استقبال کیا. سعودی مہمانوں کے اعزاز میں سہیل ضیاء بٹ کی رہائش گاہ پر ڈنر کا اہتمام کیا گیا. عمر سہیل ضیاء بٹ، آصف شاہ، عمر آفتاب بٹ سمیت دیگر دوست احباب کی شرکت. بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے 3000 سکھ یاتری لاہور پہنچ گئے. یاتریوں کا وہگا اسٹیشن پر استقبال. 10 روزہ قیام کے دوران یاتری مختلف مذہبی مقامات پر حاضری دیں گے. ملکی ٹیکس نظام وینٹیلیٹر پر 21 کروڑ آبادی میں 80 لاکھ ٹیکس دینے کے قابل، مگر فائلر صرف 18 لاکھ. تنخواہ دار ملازمین کی اکثریت اثاثے چھپانے لگی. صدر لاہور ٹیکس بار کہتے ہیں اداروں اور حکومت پر اعتماد بڑھے گا تو ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا. پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے زیر اہتمام بین الاقوامی بزنس فورم کانفرنس. ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی شرکت. ایٹما کی جانب سے سفائر گروپ کے یوسف عبداللہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. لیدر سیکٹر سے مدثر مسعود، سرجیکل گڈ سیکٹر سے بلال امین کو ایوارڈ دیا گیا. دوسری بین الاقوامی 4 روزہ ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ٹیکسپو کا دوسرا روز. ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کو سراہا. وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے مندوبین کو آگاہ کیا. UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. نائب صدر فہیم الرحمان سہگل سمیت مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقات. وفد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بھی گیا. مختلف شعبوں کا دورہ. مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. جنوبی افریقہ کے کاروباری افراد کا لاہور چیمبر کا دورہ. نائب صدر فہیم الرحمان سہگل اور دیگر عہدیداران سے ملاقات.
پاک جنوبی افریقہ کے مابین تجارت بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریلیا کے شعبہ ایمرجنسی کے وفد کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد۔ پروفیسر یار محمد نے وفد کو ایمرجنسی کا دورہ کرایا۔ وفد میں پروفیسر ایلن ٹنکل، پروفیسر فریدہ خواجہ اور دیگر شامل۔ آئس کریم کی شوقین افراد کے لیے خوشی کی خبر۔ ویکلی ویفلز آئس کریم برانڈ کا پیکیجز مال میں آؤٹ لیٹ کا افتتاح۔ بچوں کے لیے خاص آئس کریم کی نئی اقسام شامل۔ مزے مزے کے ویفلرز اور آئس کریم فلیورز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بلدیہ لاہور کا جشن بہارا پر کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید نیزہ بازی ٹورنامنٹ کرانے کا فیصلہ۔ ٹورنامنٹ 14 اپریل کو صبح 10 بجے ہوگا۔ شام کے اوقات میں نمائشی کبڈی میچ بھی شیڈیول۔ لارڈ میئر نے دعوت نامے ارسال کر دیے۔ سلیکشن کمیٹی کے ستائے فواد عالم نے اداکاری شروع کر دی۔ فواد عالم نے کرکٹ کے ساتھ مزاحیہ ڈرامہ میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کرکٹر فواد عالم کے ڈرامے کی ایک قسط بھی بطور مہمان اداکاری۔ کاؤنسل کا رنگا رنگ فیشن ویک، ماڈلز نامور ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کر کے فیشن میں جلوہ گر۔ مشرقی اور مغربی انداز کے ملبوسات بھی ریمپ پر نمایاں۔ دوسرے روز بھی شائقین فیشن کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لالی ووڈ انڈسٹری کی رومانٹک ایکشن فلم جنون عشق کی سینما گھروں میں نمائش۔ فلم کا پریمیئر شو شبستان سینما میں منعقد کیا گیا۔ اداکار راشد محمود، شاہد، عدنان خان، آفریدی پری سمیت دیگر کی شرکت۔